من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل كما ورد في سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. سورۃ العنکبوت کی آیات 1 تا 7 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ مکی دور کی سورہ ہے، 69 آیات اور 7 رکوعات پر مشتمل ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور اللہ نے اس سورہ میں ایک مثال بیان کی ہے ان لوگوں کی جن کو انسان اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے علاوہ ہے، چاہے وہ اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، یا نیک اور بد لوگ ہیں۔ مختلف دور میں لوگ اپنے مالک اور خالق حقیقی کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو پکارتے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، آخرت کی جواب دہی کا خوف نکل جاتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ کل کس رب کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے اور کس کو ہم نے اپنی کارگزاری کی بابت حساب دینا ہے، اور اس نے ہماری ہمیشہ کی جیت یا ہمیشہ کی ہار کا فیصلہ کرنا ہے۔ وہ اس قدر گر جاتے ہیں کہ پھر وہ ایسے لوگوں کی بندگی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے اپنی فریادوں کو پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنی مشکل کشائی کی توقع اور تمنا رکھتے ہیں، جن کو مالک کہتا ہے یہ عنکبوت جتنے طاقتور ہیں، ایک مکڑی جتنے طاقتور ہیں۔ ایک مکڑی یہاں سے گزرے گی تو ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ اللہ کہتا ہے کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو یہ بھی ایک مکڑی کی سی حیثیت رکھتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اتخذت بیتا، تم دیکھتے بھی ہو کہ وہ گھر بناتی ہے، اور جس طرح ہر مخلوق کا یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کا گھر اس کی مضبوط پناہ گاہ ہے، انسان بھی اپنے گھر بناتا ہے، کئی منزلہ گھر بناتا ہے، بڑے مضبوط دیواریں بناتا ہے، مضبوط دروازے بناتا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ میری بچاؤ کے لیے کافی ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح مکڑی کا بھی یہی دعویٰ ہوتا ہے، مکڑی بھی یہی سمجھتی ہے کہ بڑے مضبوط گھر میں میں رہتی ہوں۔ مالک کہتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور تم جانتے بھی ہو کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر، یعنی حقیقت تو اپنی جگہ موجود ہے، اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ مکڑی کیا سمجھتی ہے اپنے گھر کے بارے میں۔ مالک کہتا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان شرکا کی حقیقت بھی تمہیں معلوم ہوتی۔ اس سورہ کا آغاز اہل ایمان کے لیے نہ صرف یہ کہ جھنجھوڑ دینے والا ہے بلکہ ان کی ہمت بندھانے والا بھی ہے۔ حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے جن کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور فرمایا احسب الناس، کیا یہ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں ان یترکو، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے،
وہم لا یفتنون، اور یہ آزمائش نہ کی جائے گی ان کی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں آزمائش تو ہم نے ان کی بھی کی ہے۔ اور آزمائش سے مراد یہ نہیں ہے کہ مالک اپنے بندوں کو تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور انہیں بھی جاننا چاہتا ہے جو جھوٹے ہیں۔ تو مالک تو پہلے سے جانتا ہے، لیکن یہاں حقیقت جاننے سے مراد یہ ہے کہ عوام کے سامنے آشکار کرانا چاہتا ہے، اپنی مخلوق کے سامنے اس بات کو کھول کر لانا چاہتا ہے کہ یہ جو اب آزمائش اس بندے کی ہوئی ہے تو یہ ثابت کرے گی کہ یہ واقعی اپنے ایمان میں سچا تھا، یا اس کے ایمان میں کوئی کسر واقعی تھی۔ تو آزمائش اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے، اور جتنا مضبوط ایمان اتنی مضبوط آزمائش۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء کی رہی، اور پھر جو ان کے دعوت پر لبیک کہنے والے، اور آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، جو اپنے دین میں جتنا سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ اور یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے عذاب نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے دنیا کے اندر۔ اور جس بندے سے محبت نہیں کرتا اس کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کیونکہ آخرت میں اس کے سارے گناہوں کا عذاب اسے دینا چاہتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور فرمایا کہ من یرید اللہ بخیر یصب من، اللہ کسی کے ساتھ بھی، کسی شخص کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ، ایک روایت میں خاندان کا بھی لفظ ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یا ان کو تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات کہی ہے کہ جو ایمان انسان لے کر آتا ہے، اور جیسے صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے ایسا مضبوط ایمان کہ ہر طرح کی تکالیف ان کو دی گئیں، لیکن انہوں نے ایک رتی برابر بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا اس دین حق سے۔ لیکن کچھ کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں، اور پھر منافقین بھی اور مشرکین بھی ان کو یہ بار بار یاد کروا رہے ہیں کہ اگر تمہارا دین واقعی سچا ہے تو پھر تم اس قسم پرسی کے عالم میں کیوں ہو؟ اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، اللہ کے ساتھ اس کا براہ راست رابطہ ہے، تو تمہارے لیے تو سونے کی وادیاں ہونی چاہیے تھیں، بہترین محلات ہونے چاہیے تھے۔ اور جب بلال ابن رباح کو ہم گھسیٹتے ہیں بتھاں کی پتھریلی زمین پر، تو پھر تو تمہارے رب کا عذاب ہمارے اوپر آنا چاہیے تھا۔ یہاں تک کہ وہ ایک واقعہ جو عقبہ بن ابی معیط کا، کہ وہ بیت اللہ کی دیوار پکڑ کر کہتا ہے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندنا فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ تعالیٰ اگر واقعی محمد جو دین لایا ہے یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو پھر اللہ نے جواب دیا سورۃ المعارج کی صورت میں کہ سأل سائل بعذاب واقع، ایک بدبخت نے سوال کیا ہے اس عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے، للکافرین لیس لہ دافع، لیکن جب یہ آئے گا تو پھر کافروں کے لیے اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ پوری سورۃ المعارج اس کا جواب ہے اس کے ناوے کا۔ تو وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ظالم کو مہلت ملتی ہے، کیوں ملتی ہے؟ سورہ فاطر کی آخری آیات میں اللہ ذکر کرتا ہے لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ لوگوں کے اعمال کی سبب پکڑ کرنے پہ آتا کہ ایک بدعملی کی اور یہ پکڑ ہو گئی، اور یہ گناہ کیا اور پکڑ ہو گئی، اور یہ حرام کا ارتکاب کیا اور پکڑ ہو گئی، مالک کہتے ما ترک علی ظہرہا من دابہ، جو کرۂ ارض پر ایک رینگنے والا کیڑا بھی نہ بچتا، ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، مگر اس نے ایک معینہ وقت تک کے لیے اس حساب کو مؤخر کیا ہوا ہے۔ فاذا جاء اجلہ، اور جب یہ وقت آئے گا تو لوگ جان جائیں گے کہ اللہ ان کے ہر عمل سے باخبر تھا۔ اور سورہ ابراہیم کی جو آیات آخری رکوع، فرمایا وَلَا
تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، تم یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے، بلکہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بلکہ اس نے ان کے معاملے کو اس دن تک کے لیے مؤخر کیا ہوا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اور سورۃ الزمر میں فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ، ان کو اس حسرتوں کے دن سے ڈرائیے، اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جس دن کلیجے امٹ کر سینے کو آ جائیں گے، حلق کو آ جائیں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اس دن ظالموں کا نہ کوئی جگری دوست ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ اور کس رب کو تم دھوکہ دے سکتے ہو؟ یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہے، وما تخفی الصدور، جو اپنے سینوں میں تم نے دفن کیا ہے اس کا بھی وہ جاننے والا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر حق کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اہل ایمان کی ہمت بندائی اور اہل کفر کو یاد کروایا ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ تم اگر آج ان کے اوپر کچھ تکالیف دے رہے ہو اور تو یہ تم یہ سمجھ لو کہ یہ دین حق پر نہیں بلکہ تم دین حق پر ہو، یا پھر یہ کہ ان کا رب طاقتور نہیں بلکہ تمہارے جو عمائدین ہیں اور جو تمہارے سرداران ہیں یہ طاقتور ہے۔ یہ بات نہیں ہے، آزمائش سب کی ہو رہی ہے۔ دنیا کے حالات دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ نہ میں یہ نظام چلا رہا ہوں، نہ آپ یہ نظام چلا رہے ہیں، نہ کوئی صدر یہ نظام چلا رہا ہے، نہ کوئی آرمی چیف یہ چلا رہا ہے، نہ کوئی ذمہ دار چلا رہا ہے۔ یہ وہ عرش پر مستوی رب کائنات چلا رہا ہے، میری اور آپ کی صرف آزمائش ہو رہی ہے۔ کسی کو اختیار دے کر آزمائش ہے، کسی سے اختیار لے کر آزمائش ہے، کسی کو کچھ پیسہ دے کر آزمائش ہے، کسی کو تنگی میں مبتلا کر کے آزمائش ہے کہ کون میرا بندہ اپنے عطا کردہ رول میں کس طرح میرا شکر ادا کرتا ہے اور کس طرح میرے دین کو آگے لے کر چلتا ہے اور کس طرح مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری جنگ یہی ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں۔ کیوں مالک کہتا ہے کہ یہ آزمائش تو ہوتی رہی ہے تم سے پہلے لوگوں کی بھی، اور اس آزمائش کے ذریعے اللہ لوگوں پر آشکار کر دیتا ہے کہ کون سچے لوگ ہیں اور کن کا دعویٰ سچا نہیں تھا۔ اور ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اور یہ جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں، جھوٹ اور سچ بول کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنے باطل دین کو کتاب اللہ سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اہل ایمان کو تکالیف دے رہے ہیں، فرمایا وہ یہ نہ سمجھیں ان یسبقونا کہ وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے، فرمایا ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور من کان یرجو لقاء اللہ، جو واقعی اللہ سے ملاقات کی یقین رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو وہ یہ جان رکھے کہ وہ وقت تو ضرور بالضرور آنے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ رب سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور بالضرور دور کر دیں گے ان کی برائیاں ان سے۔ جب بھی فعل مضارع پر لام تاکید داخل ہو جائے اور اس کے آخر میں نون ثقیلہ ہو تو اس سے زیادہ تاکید کا کوئی کلام عربی زبان میں موجود نہیں ہے، یعنی یہ ایسے عمل کے بارے میں یہ کام کیا جاتا ہے کہ جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہ ہو رتی برابر۔ فرمایا اللہ نکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور بالضرور ان کی برائیاں ان کی تکالیف کو ان سے دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور بالضرور انہیں بدلہ دیں گے، احسن، بہت بہتر بدلہ ہوگا، الذی کانوا یعملون، ان اعمال کے سبب جو دنیا میں کرتے رہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو لوگ دنیا میں آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے، کل جب اس کا بہترین انجام وہ دیکھیں گے تو دعا کریں گے کہ کاش قینچیوں سے ہماری کھالوں کو کاٹ دیا جاتا، یعنی اس سے بھی زیادہ ہمیں تکالیف دنیا میں دی جاتی کہ اللہ کا اجر کتنا زیادہ ہے ان آزمائشوں کے نتیجے میں۔ اللہ بندے کو آزمائشتا ہے ایک حد تک، اس کے بعد بلائے حسن سے بھی نوازتا ہے۔ دنیا میں اپنے خلیل کی آزمائش کتنی سخت آزمائش ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ہم اکثر اسوہ ابراہیمی پہ بات کرتے ہیں، بات کرنا آسان ہے
آج دیکھیے نا، ایک حلقے میں اگر کئی دفعہ ہم کسی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، کتنا مشکل ہو جاتا ہے دن گزرنا، اور وہ اللہ کا بندہ پورے کل عرض پر اکیلا، لیکن اس کے باوجود کبھی ہمت اس کی کم نہ ہوئی، کبھی تھکا نہیں، کبھی دعوت کو گول مول نہیں کیا، حالات کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ اتنے عرصے کے بعد جو اللہ نے اولاد دی اور شیر خوار بچے کو عطا کرنے کے بعد کہا کہ انہیں بیت اللہ کے نزدیک چھوڑاؤ، بے آب و گیا وادی میں، تو وہ چھوڑ آیا۔ اللہ نے پرورش کی، جب جوان ہوا اور آیا، کہنے لگا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، باپ کو بھی معلوم ہے، بیٹے کو بھی معلوم ہے، لیکن فانظر ماذا تری، تم بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اور بیٹا جواب دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس کے آپ کا حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ اور یہاں تک کہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب اس نے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، بیٹا لیٹ گیا ہے ذبح ہونے کے لیے، باپ نے لٹا دیا ہے ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ تکلیف نہیں دینا چاہتا، اللہ تو جاننا چاہتا ہے کہ کون بندہ میرے حکم پر کس طرح لبیک کہتا ہے۔ آزمائش میں سرخرو ہوئے، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے پکار لگائی اے ابراہیم، قد صدقت رؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ان کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور کیا جزا دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس واقعے کو، جو چند لمحات کا ایک واقعہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بیٹا، اور تیسرا ان کا رب جانتا تھا، لیکن ساری دنیا کے لیے امر کر دیا، ہر سال قربانی ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کی جاتی ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر یہ آخرت میں اصل اجر تو پھر آخرت کا اجر ہے۔ اللہم الا عیش الا عیش الاخرہ، نبی علیہ السلام کے الفاظ بھی کہ اللہ زندگی تو پھر آخرت کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں بہترین اجر سے نوازے۔ جس طرح آج ہم سب بیٹھے ہیں، کل جنت الفردوس میں بھی اسی طرح بیٹھے ہوں۔ گناہ گار لوگ ہیں، بہت خطا کار بھی ہیں، لیکن مالک کی رحمت کے بھی طلبگار ہیں، اور پروردگار اپنے بندے کی یقین کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا وہ اس کے ساتھ یقین رکھتا ہے مالک ویسے ہی اسے عطا کرتا ہے۔ تمام تر کمزوریوں کا اعتراف ہے، لیکن مالک کی رحمت سے بہت پر امید ہے کہ مالک ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا اور بلائے حسن سے نوازے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔